کا ہی وہ ہے. جوابی بیانیے پہ میں نے مختصراً وہ بیان کیا کہ اس پورے شدت پسندی کا جب بیانیہ سامنے آیا اور پوری مسلم دنیا متاثر ہوئی تو ہمارے یہاں ایک تو آیا مکمل سیکولرزم، اس کا حل ہے بس، ٹھیک ہے، کہ دین مطلب ریاست اور اس کو بالکل جدا کیا جس طرح مغرب کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، مذہب کے اوپر پابندی نہیں، مذہب کو مکمل آزاد ہے، آپ تبلیغ کریں، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، آپ یہ سب کچھ کریں، لیکن اسٹیٹ سے اس کو الگ کیے جائے، ٹھیک ہے. اس کے لیے میں نے کچھ نام دیے کہ جو اس کے قائل ہے فکر میں سے. اسی طرح دوسرا جو بیانیہ ہے جوابی طور پر کہ اس شدت پسندی کو کس طرح ختم کیا جائے، وہ ہے قدیم فقہی کلامی اور تفسیری ذخیرے کی طرف رجوع، ٹھیک ہے. جو ہمارے روایتی علماء ہے، جب یہ لوگ بالکل واضح ہو گئے اس معاملے میں کہ یہ جو تحریکیں ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا اور اس کے پیچھے یہ ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ بھائی اس میں ڈاکٹر مشتاق صاحب بہت معروف ہے، اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو شدت پسند فکر ہے یہ اور وہ لوگ جو بالکل نئے منہج نئے اصول کے مطابق دین کی پھر تشریح شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دونوں ایک جیسے ہیں، یعنی منہج کے طور پر ایک ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو جدید سیاسی جو مسلح تحریکات ہیں، ان لوگوں نے کیا منہج کیا، انہوں نے پرانے اپنی فقہی فکر سے، کلامی فکر سے، تفسیری ذخیروں سے اپنا آپ کو الگ کر کے جدید سے اثر قبول کیا. تو ان کا یہ نقطۂ نظر ہے کہ ہم قدیم فقہی ذخیرہ، کلامی ذخیرہ، تفسیری ذخیرہ، بھائی کتنے بڑے بڑے دماغ. آپ امام طبری کو پڑھ لینا انسان حیران رہ جاتا ہے، مطلب اس دور میں کتنا تفصیلی خوبصورت کام. امام راضی کو دیکھ لیا تو کیا ہم ان سب کو دریافت کر دیں؟ تو ایسا نہیں ہے نا، آپ ان سے کہیں اختلاف، اس کا مطلب قدر میں یہ نہیں بات کر رہا ہوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد نہ ہو اور نئے انداز سے اس کی تشریح سب کچھ ہے، لیکن اس سے رشتہ بالکل ختم نہ کیا جائے. اور خاص طور پر جب آپ ایک ایسی زبان میں لکھ رہے ہیں جس زبان کے اندر آپ کی کتاب یا تفسیر کو پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جن کو اصل ذخیروں تک رسائی نہیں ہے، تو آپ اس کا حوالہ یا اس کا اشارہ کر دیں. اور اب تو بالکل آسان ہو گیا نا، اب ایک بٹن پہ ساری کتاب آپ کے سامنے ہے، ایپس ہے تفسیری، تمام تفسیریں اس کے اندر بہت موجود ہے، آپ اس کے اندر دیکھ لیں. اور اب تو بالکل بھی اس حوالے سے مشکل کام نہیں رہا. اسی طرح کچھ اسباب دانش کا خیال ہے کہ اس کا جو متبادل بنائے وہ تصوف ہے، جو اسلامی تصوف ہے اس کے اندر یہ چیز ہے. بس آخری میں یہاں پر بات ختم کر دیتا ہوں. چوتھا میں نے بتایا تھا کہ نئے اصول اور مناہج وضع کر کے ایک نئی تعبیر دی جائے، ٹھیک ہے. اس پہ ہمارے جدید بہت سے علم اس پہ زور دیتے ہیں. اس کی مثال میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ محترم جاوید احمد غامدی صاحب ہے. اگر آپ میں سے کوئی فکر غامدی سے ہے اور وہ اس کو غلط سمجھتے تو وہ اس کو ابھی بات کر لے تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہو جائے تو وہ دور ہو جائے. تو اب اس کا میں نے ایک مثال دی کہ جہاد اور قتال کے بہت سارے احکام، جزیہ، مزے کی بات ہے کہ جزیہ کا جو حکم ہے نا وہ امیر اصلاحی صاحب نے بھی اس کو نہیں وہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن غامدی صاحب کا یہ خیال ہے کہ جزیہ، مرتد کو قتل کرنا، یہ سب کے سب اتمام حجت کے قانون کے مطابق سرکار دو عالم اور خلفاء تک کی محدود ہے، بعد میں ہمارے لیے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جزوی سیکولرزم، جزوی اسلام یہ ہے. اور اس حوالے سے عملی طور پر کوئی جدوجہد کرتا ہو کوئی بندہ نظر آ رہا ہے تو ہماری خوش قسمتی وہ مدنی صاحب ہے، وہ اس فکر کو، اس شدت پسندی کو انہوں نے اچھی طرح قریب سے دیکھا، ٹھیک ہے. میرے اپنے معلومات کے مطابق کوئی غلط بات ان کی طرف بھی منسوخ نہ ہو جائے. تو اب وہ ماشاءاللہ سے اس طرح کی محفلیں کر کے، دانش کو بلا کے، ایسے لوگوں کو بلا کے جو یہاں سے جا کے مزید 20 لوگوں کو بتا سکتے ہیں، 40 لوگوں کو بتا سکتے ہیں. تو یہ ایک عملی کام ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ علمی طور پر بھی کام کر رہے ہیں اور عملی طور پر بھی کام کر رہے ہیں. تو ہماری ان کے لیے بہت نیک خواہشات ہیں، نیک تمنائیں ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. اور کسی شخص سے 100% متفق ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کو اگر ایک پوائنٹ میں بھی اتفاق ہے تو بہت ہے، اور اگر 100% بھی اختلاف ہے تو شائستگی اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا یہی ایک علمی روایت رہی ہے. تو بس میں نے بہت لمبی بات کی، مجھے لگتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بالکل ہی جو ہے نا وہ کر دیا. دانش کے سامنے ایک طالب علم بات کرے تو پھر تو بات نہیں صحیح ہوتی نا. بارے میں بہت آپ لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں اور معذرت خواہ بھی ہوں کہ میں نے آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا. اگر کچھ نے اس پہ کوئی تبصرہ کرنا